بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے 8، 9، 10 ذی الحج کے روزوں کی اہمیت کے بارے میں۔ ذی الحج کا مہینہ اسلامی تاریخ میں ممتاز اہمیت کا حامل ہے۔ حرمت کا مہینہ ذی الحج حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کی وضاحت اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر مہینوں کی ترتیب کی اس حیت میں آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار ہے اور چوتھا مہینہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ حج کا مہینہ ماہ ذی الحج کو اس اعتبار سے بھی فوقیت حاصل ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا مقدس فریضہ حج اس ماہ ادا کیا جاتا ہے اور دنیا بھر کے مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا رخ کرتے ہیں۔ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن خاص اہمیت کے حامل ہیں اور ان دنوں میں فضائل و نوافل اور نیک اعمال کا اجر و ثواب باقی ایام میں کی جانے والی عبادات سے افضل و برتر ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے 10 دنوں سے افضل کوئی عمل نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اس حال میں نکلا کہ اس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا۔ معلوم ہوا کہ عشرہ ذی الحج میں کیے گئے اعمال کا ثواب دیگر دنوں کے اعمال سے زیادہ ہے، لہٰذا ان ایام میں عبادات، نوافل، نفلی روزے اور اذکار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحج کے فضائل کے متعلق ضعیف روایات۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشرہ ذی الحج کے روزے رکھے اور اس کے لیے ہر دن کے عوض 1 مہینے کے روزے، 8 ذی الحج کے بدلے 1 سال کے روزوں اور یوم عرفہ کے بدلے 2 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحج سے بڑھ کر کوئی ایسے ایام نہیں جن میں عبادت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ ان میں ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر اور ان میں سے ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک نوجوان موسیقی کا رسیہ تھا، لیکن جب ذی الحج کا چاند طلوع ہوتا تو وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلوایا اور پوچھا، ان دنوں کے روزوں پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ مناسک حج کے دن ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان حجاج کی دعا میں شامل کر لے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے ہر دن کے بدلے جو تو روزہ رکھتا ہے 100 گردن آزاد کرنے یعنی 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹ قربانی کرنے جو تو بیت اللہ کی طرف قربانی کے لیے بھیجے اور 100 گھوڑے جو تو راہ جہاد میں سواری کے لیے پیش کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اور جب 8 ذی الحج کا دن ہو، اس دن کے روزے کا ثواب 1000 گردن، 1000 قربانی کے اونٹ اور 1000 گھوڑے جو تو راہ جہاد میں سواری کے لیے وقف کرنے کے برابر ثواب ہے۔ وہ عرفہ 9 ذی الحج کا دن، یہ اس دن کے روزے کا اجر 2000 گردن آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربان کرنے اور 2000 گھوڑے جو جہاد کے لیے وقف کرنے کے برابر اور 2 سال کے گزشتہ روزوں اور 2 سال کے آئندہ روزوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ عرفہ کے روزوں کی فضیلت۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال، 1 سال گزشتہ اور 1 آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ذی الحج کے 9 روزے رکھنا مسنون عمل ہے۔ ذی الحج کے ابتدائی 9 دن کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مستحب عمل ہے، لہٰذا ان دنوں کے روزوں کا اہتمام مشروع ہے۔ بعض امہات المومنین سے مروی ہے، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحج کے پہلے 9 دن کا اور 10 محرم کا ہر مہینے 3 دن اور مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ میری بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو آپ بھی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نفلی عبادات کریں۔